میرے رب نے ہر رشتے کو بیلنس طریقے سے بنایا ہے، کوئی اس میں کسی کو زیادتی نہیں، کسی میں کمی نہیں کی، ہر رشتے کو بیلنس کیا ہے۔ اور سب سے خوبصورت رشتہ، سب سے پہلا رشتہ اس کائنات کا، اس دھرتی کا، کہ جب سے کائنات وجود میں اس کو سب سے پہلا جو رشتہ بنایا گیا تھا وہ میاں بیوی کا رشتہ بنایا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ سب سے یہ خوبصورت رشتہ ہے اور سب سے اچھا اور اعلیٰ رشتہ ہے، کہ اس جیسا کوئی خوبصورت رشتہ نہیں۔ کائنات کے وجود کے بعد سب سے بہتر رشتہ میاں بیوی کا اللہ نے بنایا ہے۔ اور صرف اتنا نہیں کہا کہ ہم نے تم ہی میں سے تمہاری بیگمات کو، تم ہی میں سے تمہارے خاوندوں کو بنایا ہے، ومن آیاتہ، یہ میری نشانیوں میں سے ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں یوں کہتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اور عورت کے بارے میں فرمایا کہ جو خود خرچ کرتے ہیں وہی اپنی بیگم پر خرچ کرو، اپنی بیویوں کو عزت دو، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، وقولوا قولا معروفا، اچھی طریقے سے، بھلے طریقے سے بات کرو۔ یہ کیا جہالت ہے لوگوں میں کے اندر کہ بیگمات کی بے عزتی کرتے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ عزت دار شخص وہ ہے جو بیوی کو عزت دیتا ہے، اور کمینہ یغلبنہن اللعین، اپنے لعین کا لفظ فرمایا نبوت کی زبان سے کہ لفظ کمینہ نکلے تو کتنا ہیوی ویٹ وزن بن جائے گا، کہ کتنا بھاری وزن ہوگا، کہ آپ نے فرمایا کہ جو بیوی کو عزت دیتا ہے وہ عزت دار شخص ہوتا ہے، وہ اچھا اور نیک شخص ہوتا ہے، اور جو بیوی کو ذلیل کرتا ہے وہ کمینہ اور لعین ہوتا ہے۔ اور میں عزت دار بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی کے یہ الفاظ تھے۔ اور فرمایا کہ سب سے بہتر عورت وہ ہے اور سب سے نیک عورت وہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کی اطاعت کرے، اپنے خاوند کی اطاعت کرے۔ جب میاں بیوی آپس میں رات کو سوتے ہیں، اگر صلح کر نہ سوئیں، ایک دوسرے سے راضی ہو کر نہ سوئیں، ناراض ہو کر سو جائے تو ساری رات فرشتوں کی، آسمان زمین اور آسمان کے فرشتوں کی لعنت پڑتی رہتی ہے۔ اور جو ہی جب صلح ہو جاتی ہے تو اللہ اعلان کرتا ہے کہ میں نے ان کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کتنا خوبصورت رشتہ ہے کہ ایک دوسرے کی صلح سے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جہاں خامد بیوی کو بے عزت کر رہا ہے، بیوی خامد کو بے عزت کر رہی ہے، اسی وجہ سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا علی طلاق نہ دینا، کہ لفظ طلاق کہ طلاق کا کہنا بھی عرش کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے نبی جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تو آپ جو ہی گھر میں داخل ہو تو پوچھا علی کہاں ہے؟ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ ناراض ہو کر چلے گئے، آپ گئے مسجد میں سوئے ہوئے تھے، آپ نے کہا یا ابا تراب قم، اے ابو تراب اٹھو، کیونکہ آپ کے کمر پر مٹی لگی ہوئی تھی، اس لیے میرے نبی نے فرمایا یا ابا تراب، یا آپ کو کنیت مل گئی، لقب مل گیا، تو آپ نے ابو تراب کا لفظ فرمایا کہ ابو تراب اٹھو۔ تو ان کو لے کر چلے گئے اور گھر جا کر گئے اور حضرت فاطمہ سے فرمایا اس طرف لیٹ جاؤ، حضرت علی سے فرمایا تم اس طرف سے لیٹ جاؤ، خود درمیان میں لیٹ جائے، یہاں اپنا ہاتھ رکھا اپنے سینے پہ، پھر فاطمہ کا ہاتھ رکھا، پھر علی کا ہاتھ رکھا، اور پھر اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا، فرمایا کہ بولو ہماری صلح ہو گئی، ہماری صلح ہو گئی۔ دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی۔ تو آپ خوشی خوشی سے باہر نکلے تو صحابہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اتنے خوش نظر آ رہے ہیں، اتنے خوش۔ تو آپ فرمایا ہاں خوش کیوں نہ ہوں، علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں، کہ جب میاں بیوی صلح کرتے ہیں تو ان کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، میں علی اور فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں۔ تو یہ بیگمات جنت میں بھی ساتھ ہوں گی۔ تو اتنا درجہ ہے اس رشتے میں، کہ اسی رشتے وہ کہ مردوں کے لیے یہ ہے کہ اپنی بیوی کی عزت کرے، اپنی بیوی کے ساتھ خیر کے ساتھ کام، خیر کے ساتھ سلوک سے اور اچھے طریقے کے ساتھ پیش آئے۔ کہ یہ جب دوسرا گھر چھوڑ کر آتی ہے، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، سہیلیوں کو اور محلے والوں کو، اپنے اہل علاقہ کو، سب کو چھوڑ کر صرف تمہاری خاطر تمہارے گھر میں آ رہی ہے اور تم اس کو عزت بھی نہ دے سکو تو تم سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے۔ اور بیوی سے یہ ہے کہ وہ جب اپنے خاوند کے گھر آ جائے تو اس کی عزت کرے، اس کی اطاعت کرے، کہ اس کی اطاعت کرنے میں بھی اللہ نے عبادت کا درجہ رکھا ہے، کہ جب کوئی بیوی اطاعت کے ساتھ خاوند کی چلتی ہے تو آپ
تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ نیک اور صالح عورت ہوتی ہے، کہ نیک اور صالح عورت ہوتی ہے۔ تو معاشرہ ہمارا چونکہ آج کل جو معاشرہ ہے تیزی کی طرف زیادہ جا رہا ہے، اپنی سہولیات کو زیادہ دیکھتا ہے۔ اگر میاں بیوی ادھر سے ایک بیوی اگر بول رہی ہے تو خامد کو چاہیے وہ خاموش ہو جائے، اگر ادھر سے خامد بول رہا ہے تو بیوی کو چاہیے وہ خاموش ہو جائے، کہ جب زبان کھلتی ہے تو پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو جنگ ہو جاتی ہے، اس جنگ سے کیا ہوتا ہے، دونوں گھر ٹوٹ جاتے ہیں، دونوں گھر بے آباد ہو جاتے ہیں، بیچ میں جو نسل ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، وہ دائیں بائیں بکھر جاتی ہے۔ ایک شیطان کی ایک لگتی ہے عدالت، جس میں وہ اپنے سارے شتروں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے تو نے کیا کام کیا، کہنا ہے میں نے ایک لڑکا اور ایک لڑکی کا بس میں زنا کرا دیا، کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک آتا ہے چوری کرو، کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک آتا ہے ڈاکہ ڈلوایا، کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک آتا ہے بیٹے کو ماں سے جدا کر دیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک شیطان آتا ہے، وہ اس طرح خاموشی کے ساتھ آتا ہے اور چپ کے پیچھے جا کر بیٹھ جاتا ہے، اور بہت ہی گندا کالا کلوٹا، بہت ہی گندی خستہ حالت میں شیطان وہ آتا ہے، تو وہ پیچھے جا کر چھپ جاتا ہے۔ تو یہ شیطان ابلیس کہتا ہے وہ بھائی تو نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے سرکار میں نے کچھ بھی نہیں کیا، سرکار میرے کچھ نہیں کیا۔ تو جب وہ اٹھتا ہے کہتا ہے کہ ڈرتے آ کے کہتا ہے کہ جی میں نے میاں بیوی میں لڑائی کرائی اور پھر ان کو طلاق ہو گئی اور دونوں گھر ٹوٹ گئے۔ وہ کہتا تو نے سب سے اعلیٰ کام کیا، سب سے اعلیٰ کام تو نے کیا ہے کہ جب تو نے 2 گھروں کو جدا کروا دیا ہے۔ تو اس کو کہتا ہے یہ آج سے میرا رائٹ ہینڈ ہے، یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے کہ یہ تمہیں حکم دیا کرے گا۔ تو شیطان اس سے خوش ہوتا ہے۔ ہمارا کیا ہے، چند وقت کی لڑائی ہے، چند وقت کی، اور گھر آباد ہوتے ہیں اچھے اخلاق سے۔ اگر آپ قد آور شخصیت بننا چاہتے ہیں تو خاموشی اختیار کر لیں، چپ ہو جائے، حوصلہ کریں، وہ صبر سے کام لیں کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور جو صبر کرتے رہتے ہیں وہ ایسے چٹان بنتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے طوفانوں کا مقابلہ کر جاتے ہیں۔ اگر کچھ ادھر سے کھٹ بٹا رہی ہے تو خاموشی کے ساتھ سہ جائے، مسکرا دے، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔